بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے یہاں سندھ ہائی کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی ہے، اور وہ اس لیے فائل کی ہے کہ اس وقت جو پورا بلدیاتی نظام ہے وہ عملاً معطل ہے۔ 15 جنوری کو الیکشن ہوئے تھے یہاں کراچی میں، جو دوسرا فیز تھا سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا، اور آپ جانتے ہیں کہ 15 جنوری کو بھی جو ہوئے تھے کس قیامت سے ہوئے تھے، اور کتنی مرتبہ کورٹس میں آنا پڑا تھا، احتجاج کرنا پڑا تھا، دھرنے دینے پڑے تھے، اور بالآخر یہ الیکشن منعقد ہوا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 4 مہینے بعد جا کے جو 11 یوسیز کا ضمنی انتخاب رہتا تھا وہ ہوا۔ پھر اس کے بعد 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا، اور 19 جون کو میئر نے اور ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین سب لوگوں نے حلف اٹھائے۔ 19 جون سے لے کر آج 7 اگست ہو گیا ہے، اور 7 اگست تک ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین کو اختیارات منتقل نہیں کیے گئے، اور ٹرانزیشنل آفیسر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو صوبائی حکومت نے اپنا پورا تسلط قائم رکھا ہوا ہے۔ عملاً بلدیاتی انتخابات کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچ رہا، اور ابھی انہوں نے جو ترمیم پاس کی اس ترمیم میں بھی لکھ دیا کہ 6 مہینے تک یہ ٹرانزیشن پیریڈ جاری رہے گا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مراد علی شاہ صاحب سے کہ یہ آپ کی کہاں کی جمہوریت ہے کہ ایک تو آپ بلدیاتی انتخاب کرانا نہیں چاہتے، اور 2.5 سال بعد جا کر آپ نے بلدیاتی انتخاب کرایا جو وہ ڈیو تھی مدت اس کے بعد، اور جب مارے باندھے آپ کو کرانا پڑا تو اس کے بعد سے لے کر اب 8 مہینے ہو گئے ہیں آپ اختیارات کو منتقل نہیں کر رہے۔ وہ اختیارات جو پہلے ہی بہت کم ہیں، کمپرومائز ہیں، جو ٹرو اسپرٹ ہے اختیارات کی منتقلی کی، جو آئین کی آرٹیکل 140A ہے، اس کے مطابق تو آپ نے ڈیوالو کیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ موجود ہے، اس لیے کہ آپ نے جو بورڈ بھی اور کارپوریشن بھی بنائے ہیں اس میں ہائر اور فائر کا اور باقاعدہ جو جسے اختیار کہتے ہیں، ڈیوالو کرنا کہتے ہیں، وہ آپ نے ڈیوالو نہیں کیے اختیارات، لیکن جیسے تیسے بھی ہیں آپ ان کو بھی پریکٹس نہیں کرنے دے رہے، اور سندھ حکومت کے شکنجے میں رکھ کر آپ اس پورے بجٹ کو بھی کنزیوم کر رہے ہیں اور پورے نظام کو بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہو یہ رہا ہے کہ بجٹ جو باقاعدہ کونسل سے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ بجٹ بھی میئر کے انتخاب سے 1 دن پہلے کی تاریخ میں پاس کروا لیا گیا۔ جو ٹاؤنز کے بجٹ سے وہ ڈی ایم سی جو پچھلی تھیں جو اب ختم ہو جانی چاہیے، ان کو جو ہے انہوں نے ان کے تحت ڈی سیز کے نگرانی میں وہ بجٹ پاس کرایا گیا۔ تو منتخب افراد اپنے بنیادی حق سے اور عوام اپنے بنیادی حق سے محروم ہے، انتخاب ہونے کے بعد بھی، حلف اٹھانے کے بعد بھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی گلی میں اور محلے میں اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، اول تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اپنا کام کر ہی نہیں رہا، جس کے اب تو چیئرمین یہ ہمارے قبضہ میئر صاحب ہیں، لیکن اگر کوئی کام اپنے طور پر کوئی ٹاؤن کا چیئرمین کرانا چاہے، یو سی کا چیئرمین کرانا چاہے، وہ فنڈ جو خود ٹاؤن کا ہے، وہ فنڈ جو خود یو سی کا ہے، جتنا بھی ہے اس کو بھی خود کنزیوم نہیں کر سکتے۔ وہ افسر صاحب کے پاس جائے گی درخواست، ڈی ایم سی کے یعنی ڈی سیز کے تحت جو چل رہے ہیں، عملاً ٹرانزیشن آفیسر جو سندھ حکومت نے متعین کیے ہیں، اور وہ اپروو کریں گے تو آپ 50,000 کا کام کر سکتے ہیں، 30,000 کا کام کر سکتے ہیں، 1 لاکھ کا کام کر سکتے ہیں، 5 لاکھ کا کام کر سکتے ہیں۔ اب وہ ٹرانزیشن آفیسر کے ایما پر ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت منظوری دیں گے تو یہ کام ہوگا۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا نظام ہے؟ یہ کہاں کا انتخاب ہوا ہے؟ اس لیے اب ہم نے بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ ہم اس مسئلے پر آواز تو اٹھا ہی رہے ہیں، لیکن ہائی کورٹ میں ہم نے یہ پٹیشن فائل کر دی ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ ارجنٹ ہیئرنگ کی ہم نے درخواست کی ہے کہ فوری طور پر یہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کیا جائے، تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں، گلی محلوں کے جو مسئلے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوگ خوار ہو رہے ہیں، سیوریج کا تو ویسے ہی بڑا گندا نظام ہے،
سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہوئی ہیں, نالے صاف کرنے کے نام پر پیسے پہلے ہی کنزیوم ہو چکے ہیں, نالے صاف نہیں ہوئے ہیں. تو اگر اس سب کے باوجود ہم کوئی کام کرنا چاہیں اور ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین کچھ کرنا چاہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹیں موجود ہیں, تو ان رکاوٹوں کا ختم ہونا چاہیے. اسی طرح جو افسران کے تقرر کا طریقہ ہے کہ انہوں نے تمام کی تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے جو یونیفائڈ گریڈ سسٹم ہے سندھ کونسل کا, اس کے تحت تقرر کر رہے ہیں, وہ بھی ہم قبول نہیں کرتے. جو ہمارے آلریڈی اس پورے سسٹم کے تحت چل رہے ہیں لوگ, کے ایم سی میں یا پہلے ڈی ایم سی تھیں, اب یہ ساری ٹاؤنز میں آئیں گے, ان لوگوں کو بھی اختیار ہونا چاہیے افسران کو کہ وہ بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن سکیں. اب سارے جو ہے وہ سندھ حکومت کے تحت جب لوگ آتے ہیں تو اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کراچی سے واقف ہی نہیں ہوتے. وہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہمیں چارج دو, نہ انہیں گلی کا پتہ, نہ محلے کا پتہ, نہ کراچی کا پتہ, نہ مین اسٹریم شہر کا پتہ, اور اچانک سے ان کو نمودار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سندھ سرکار کی طرف سے ہم آ گئے, ہمیں چارج دیا جائے. ظاہر ہمارے ٹاؤن چیئرمین کب تک اس کو فیس کریں گے اس صورتحال کو؟ ہمیں کام چاہیے, افسران چاہیے جو آلریڈی یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. تو یہ جو اجارہ داری ہے اور تسلط ہے اور ایک طرح سے اختیارات کا ارتکاز, اس طاقت کو پوری طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھ کے کراچی کے عوام کو عملاً یرغمال بنانا ہے, منتخب نمائندوں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے اور عملاً عوام کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے, اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. آج ہم نے یہ پٹیشن فائل کر دی ہے اور اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجموعی صورتحال ہمارے صوبے کی ہے اور ہمارے شہر کراچی کی ہے خاص طور پر, اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 15 سال کا ان کا جو اقتدار ہے وہ اب چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ کرپشن اور نااہلی کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں تعزیت کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے اس واقعے پہ جو نواب شاہ کے قریب پیش آیا ہے اور اس میں 34 جانیں چلی گئی ہیں, جہاں بحق ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے, زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت یاب فرمائے. لیکن کیا ہوا ہے وہاں؟ وہ نواب شاہ کہ جو زرداری صاحب کا علاقہ ہے, جو ادی کا علاقہ ہے, جو بڑاول بھٹو کا علاقہ ہے, جس کا نام انہوں نے بے نظیر آباد رکھا ہے, ان ظالموں نے ٹھیلوں پہ لے جا کر ہسپتالوں میں لوگوں کو, میتوں کو اور زخمیوں کو شفٹ کیا ہے. اور انہوں نے وہاں پر جو جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے, کوئی بنیادی سہولت وہاں پر دستیاب نہیں تھی. نواب شاہ جیسے شہر میں, جن کا اپنا شہر ہے, جس کے نام پر یہ کتنے ارب روپے کھا چکے ہیں, لوٹ چکے ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسے, ان کا وہاں پر یہ کنڈکٹ ہے. پورے سندھ میں آپ چلے جائیں یہی صورتحال ہے. اللہ نہ کرے کوئی اور ایسا واقعہ ہو جائے تو یہ تو لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ ان کی جمہوریت, یہ ان کا اختیار اور یہ ان کی قابلیت اور یہ ان کی پرفارمنس ہے. اس پر یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے ہماری پرفارمنس دیکھ کر ہمیں ووٹ دیا اور ہمارا میئر بن گیا. ہم آپ کو قبضہ میئر ہی کہیں گے. آپ جعلی طریقے سے مسلط ہوئے ہیں, آپ نے عوام کی رائے کو کچلا ہے, آپ جعلی مردم شماری کرتے ہیں اپنے پورے نظام کے تحت, آپ اس کے نتیجے میں جعلی حلقہ بندیاں کرتے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہیں اور آ کر مسلط ہونا چاہتے ہیں. آپ کے اس تسلط کو ہم قبول نہیں کرتے. آپ قبضہ ہیں, قبضہ ہی آپ کو کہا جائے گا. اور آپ کی پرفارمنس کی ایک ایک تصویر اب پوری قوم کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح آپ نے سندھ کے عوام کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے اور کسی بنیادی سہولت کو فراہم نہیں کیا ہے. لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب جو لوگ منتخب ہو گئے ان کو اختیار منتقل کیا جائے اور ٹرانزیشن جو پیریڈ ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے. اور ظاہر ہم عدالت میں بھی آ گئے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ایک آنریبل کورٹ فوری طور پر انصاف کی بنیاد پر, عدل کی بنیاد پر اور قانونی تقاضے دیکھتے ہوئے, آئین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ عدالت فوراً فیصلہ کرے گی. جی. میئر 4 سال تک پاورز کے لیے شور کرتا رہا لیکن ان کو پاورز نہیں ملے. آپ لوگ ہائی کورٹ آ گئے ہیں, آپ کے صرف ٹاؤن چیئرمین کو یہ پرابلم ہے یا سارے جو منتخب چیئرمین ہیں ان کو بھی پرابلم ہے؟ دیکھیں یہ پرابلم تو تمام منتخب لوگوں کو ہے اور مجھے افسوس ہے, اور یہ بات ہماری بالکل صحیح ثابت ہوئی. آپ کو یاد ہوگا میں بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جو وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے, جو ان کے دماغ میں وڈیرا شاہی ہے, اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو اختیار دیں.